جادو کا ایسا اٹیک اس کے اوپر ہو تو کیا اس کی جان اس سے جا سکتی ہے؟ تو وہ تھا آزاد کشمیر کے اندر۔ تو میں نے حامی بھری کہ ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں۔ جنات بھی ان کے اوپر مسلط تھے جنہوں نے ان کو گھر سے باہر کر دیا ہوا تھا۔ پڑھنا شروع کیا تو ان کے اندر ایک جن حاضر ہو گیا۔ جن حاضر ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ کیا جادو کے مرض کے ساتھ یا جادو کسی کے اوپر ہو جائے تو اس کو کوئی دل کی بیماری لگ سکتی ہے، یا جادو کا ایسا اٹیک اس کے اوپر ہو تو کیا اس کی جان اس سے جا سکتی ہے؟ میرے پاس ایک پیشنٹ آئے، تو جب آئے تو کسی کے ریفرنس سے آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا گھر فلاں علاقے کے اندر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ تھا آزاد کشمیر کے اندر۔ تو میں نے حامی بھری کہ ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں اس کو۔ تو میں نے جب دیکھا تو ان کے اوپر کوئی ایسے جادو کے مسائل تھے اور کچھ جنات بھی ان کے اوپر مسلط تھے جنہوں نے ان کو گھر سے باہر کر دیا ہوا تھا۔ گھر سے باہر کر دیا ہوا تھا۔ تو جب میں نے ان کو جمع کیا، لے کے آیا، لے کے آنے کے بعد جب پڑھا تو ان کے جو والد صاحب تھے ان کو دل کا مرض تو تھا اور دل کی وہ میڈیسن بھی کھا رہے تھے۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کے اندر ایک جن حاضر ہو گیا۔ جن حاضر ہونے کے بعد وہ بولنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک تو میں اس کو نماز بھلاتا ہوں، یعنی یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو نماز بھلا دیتا ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ جو دل کا اس کو مرض ہے، دل کا اس کو کوئی مرض نہیں، اس کے اوپر کبھی میں درد دے دیتا ہوں، کبھی ایسے تکلیف دیتا ہوں کہ یہ میڈیسن کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اس کو دل کا مرض نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اس کو غصہ بہت دلاتا ہوں۔ تو جب ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہتر ہوئے، تو ان کو دل کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ تو جادو سے یہ مرض بھی ہو جاتے ہیں۔ جب جادو ہوتا ہے تو جادو کے ساتھ جنات بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر جنات بولتے ہیں، بعض لوگوں کے ساتھ جنات ان کے اندر بولتے تو نہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے کاموں کو خراب کر کے رکھتے ہیں۔ ایک آدمی میرے پاس کسی ریفرنس سے آیا تو اس نے کہا کہ میں جنات ونات کو تو مانتا نہیں۔ تو میں نے کہا مجھے آپ کو منوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی کو کوئی مسئلہ تھا۔ جب ان کو میں نے دم وغیرہ کیا تو کچھ بہتر ہو گئی اس کی بیوی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مجھے ایک ویڈیو بھیجتا ہے اپنی بیوی کی۔ ویڈیو جو میں نے دیکھی تو اس طرح کا پیشنٹ نہ میرے پاس پہلے آئے تھے، لیکن اس کنڈیشن والا پیشنٹ نہیں آیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ بیوی اس کی لیٹی ہوئی ہے، روٹین میں جیسے بندہ لیٹتا ہے، گرمیوں کے دن تھے، تو اس کے یہ پاؤں کے جو تلے ہوتے ہیں نا، یہ پاؤں یعنی ایسے وہ کٹے اور ان کے اندر سے خون گرنا شروع ہو گیا۔ وہ خون نیچے زمین پہ بھی گرا۔ اس نے اس کی ویڈیو بنا لی۔ جب ویڈیو بنائی مجھے بھیجی تو میں بھی دیکھ کے حیران ہوا۔ جب اس کو میرے پاس لے کے آئے تو وہ پاؤں سے صحیح چل نہیں سکتی تھی، یعنی نیچے کٹ لگے ہوئے تھے اس کی وجہ سے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے یہ بازو کٹے ہوئے، ہاتھ کٹے ہوئے، گردن کٹی ہوئی، یعنی پیٹ کے اوپر ایسے جیسے چھری سے کسی نے کٹ لگائے اور بہت گہرے گہرے کٹ تھے۔ تو جب دیکھا تو اس کے اوپر بھی ایک جن مسلط تھا۔ پھر وہ جن بولا، پھر اس نے کہا مجھے جادو کے ساتھ اس کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ بندہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ٹریٹمنٹ لیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلتا، وہ میڈیسن دیتا ہے، وہ انجیکشن لگاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو آپریٹ بھی کر دیتا ہے، اس کو آپریشن بھی کر دیتا ہے، لیکن
अफाका नहीं होता। बहुत से लोगों को अफाका हो भी जाता है, ये मैं नहीं कहता कि हॉस्पिटल गलत है, लेकिन जिनके ऊपर जादू या जिन्नात का मसला आ जाता है उनको बीमारियां ऐसे घेर लेती हैं कि उनको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे जो हमारे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने उनको बेहतर किया। इसलिए हम जादू जिन्नात के इलाज में अपने पेशेंट को देखते हैं, अपने पेशेंट से बात करते हैं, अपने पेशेंट का मुकम्मल ट्रीटमेंट करने के बाद, मुकम्मल चेकअप करने के बाद फिर हम उसको बताते हैं कि तुम्हें मेन इशू ये है, तुम्हें मेन इशू ये है। तो कोई भी अगर अपना इलाज करवाना चाहता है, किसी भी कंट्री में है, किसी भी जगह पे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका इलाज भी करेंगे और उसकी रहनुमाई भी करेंगे और उसको उसके बारे में बताएंगे भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।